اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی گندگی نہیں ہے، گندگی یا مسٹیکس نہیں ہے اس میں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیزیں آسمان پر ہیں ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کرے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ گھر والے اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی سلائے رکھا ان کو۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی کہ جتنا مدت وہ غار میں رہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرتے ہیں، وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائے، تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے معبودوں سے بھی تو تم غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے گا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے مخاطب جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے ان کے غار سے دھوپ دہنی طرف سمٹ جاتی ہے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو سلا دیے تھے تو وہ ٹائم پہ جب کبھی سورج چڑھتا یا اترتا تھا تو اس کی روشنی ان تک نہیں جانا بلکہ اللہ تعالیٰ سورج کو حکم کرتے تھے کہ تو ہٹ جا، تھوڑا غار سے دور ہٹ جا بلکہ، تو سورج دور ہٹ جاتا تھا جس وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے غار پہ نہیں پڑتی تھی۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم خیال کرتے ہو
وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں ڈر جاتے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو بعض کہنے لگے کہ 1 دن یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیج دو، وہ یہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے، تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے، اور اچھی تدبیر یعنی پلاننگ سے کام کرے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ جب وہ لوگ اٹھے تو ایک دوسرے سے دریافت کرے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی مدت تک یہاں پہ تھے۔ تو بعض لوگ بولے 1 دن یا اس سے بھی کم، بعض لوگ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ کسی ایک شخص کو بھیجاؤ، یہ روپیہ دے کے شہر میں بھیج دو، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے اور وہ کھانا لے کر آئے، ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ جائے، اور جو ہے سو کسی سے اپنا حال بیان نہ کرے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنسار کر ڈالیں گے، یعنی پتھروں سے مار کر مار ڈالیں گے، یا تم کو اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم بھی فلاں نہ پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔